حسین سے بری الذمہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے حضرت امام زین العابدین کو تنہائی میں بلا کر کہا، خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، واللہ اگر براہ راست آپ کے والد اور میرا آمنا سامنا ہو جاتا تو جو کچھ آپ کے والد امام حسین فرماتی میں اسے منظور کر لیتا اور ان کو میں ہرگز قتل کرنا گوارا نہ کرتا، لیکن خدا کو جو منظور تھا وہ ہو چکا۔ اب آپ مدینہ تشریف لے جائیے اور مجھ کو وہاں سے خط لکھتے رہیے گا، اور جو بھی آپ کو ضرورت ہو اس سے مجھے مطلع کیجیے گا۔ یہ واقعہ طبری میں درج ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کے ہمراہ 30 آدمیوں کا حفاظتی دستہ کیا گیا۔ وہ اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور راستہ بھر نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر پہلے ہی ہو چکی تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو ایک کوہرام مچ گیا۔ قیامت سے پہلے ہی قیامت آ چکی تھی۔ وفور غم اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت محمد بن حنفیہ گھروں سے روتے ہوئے باہر نکل آئے۔ یہ قافلہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ پر حاضر ہوا۔ حضرت امام حسین کی نظر جیسے ہی روضہ مطہرہ پر پڑی تو بے اختیار رونے لگے اور صرف اتنا ہی کہہ سکے، دادا جان اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ آہو فغاں کا ابلتا ہوا ساگر تھم جانے کے بعد شہزادہ کونین حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین کا سر مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ میں مادر مشفقہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پہلو میں خاک کے سپرد خاک کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 آدمیوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور میں بھی ان پر لعنت کرتا ہوں، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کتاب اللہ میں اضافہ کرنے والا، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، میری عمر پر جبر و جور سے مسلط ہونے والا، تاکہ جنہیں اللہ نے عزت مند قرار دیا ہے انہیں وہ ذلیل کر ڈالے، اور جنہیں اللہ نے ذلیل ٹھہرایا انہیں معزز بنائے۔ اللہ کے حرام کو حلال کرنے والا، میری عزت کو اللہ نے جو حرمت عطا فرمائی اسے پامال کرنے والا، سنت کو معمولی اور غیر ضروری سمجھ کر ترک کرنے والا۔ اور حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث معیار بخاری کے مطابق صحیح ہے، اور اس کے علاوہ امام حاکم نے کئی سندوں سے ابو نعیم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد